السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی سکھلائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر مہربان ذات ہے کہ اس نے ہمارے ماحول کو خوبصورت بنانے کی غرض سے ہمیں اخلاقیات کا درس بھی دیا۔
اور انہی اخلاقیات کا حصہ ہمارا خاندانی نظام اور پھر اس کے تحت آئلی زندگی، ایک گھریلو سسٹم، اس کے بارے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تعلیمات کا انتظام فرمایا۔ یہ جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے خطبے کے اندر بھی اس کی تلاوت کر چکا ہوں، کیونکہ یہ آیت ان آیات کا حصہ ہے جو 3 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو ان آیات کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر کوئی خاص وجہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو یہ سبق سکھلایا ہے، اور آپ نے یہ سبق بار بار دہرایا ہے کہ جو بھی خطبہ آپ نے پڑھنا ہوتا تھا اس خطبے کے اندر یہ 3 مسنون آیات باقاعدہ سے پڑھی جاتی تھی۔ یعنی آپ کے خطبے کے اندر یہ 3 آیات اس خطبے کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور وہ تینوں آیات الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق اپنے خطبے کو چلایا جائے اور ہر خطبے کے اندر ان آیات کا باقاعدہ سے ورد کیا جائے اور ان کی تلاوت کی جائے۔ لیکن بالخصوص آج اس آیت کے تلاوت کرنے کا مقصد اور اس کی وضاحت کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ آپ بھی نوٹ کر لیے کہ یہ سورت جس کی پہلی آیت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء، اور نساء کا معنی ہے عورتیں۔ تو ایک بڑی واضح سی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آخر عورتوں کے نام پہ باقاعدہ ایک سورت، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کی مرضی ہے، کہیں وہ ہاتھی کے نام پہ سورت نازل فرما دیں، کہیں چونٹی کے نام پہ سورت آ جائے، کہیں انبیاء کے ناموں پہ صورتیں آ جائیں، کہیں سورہ محمد ہے تو کہیں سورہ ابراہیم ہے، کہیں سورہ نوح ہے تو کہیں سورہ یوسف ہے، اس طریقے سے سورہ یونس ہے۔ تو انبیاء کے ناموں کے اوپر چونکہ ان صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے ان انبیاء کا یا جہاں کہیں جس کسی کا نام اس صورت کے اندر نامزد کیا گیا تو وہاں باقاعدہ سے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الفیل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے، جیسے اللہ پسند فرمائے۔ لیکن یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں کہ یہ ایسی سورت ہے جس کے اندر عورتوں کے بڑے اہم مسائل کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ مدنی صورتیں ہیں، اور ان کے اندر احکامات کا بیان ہے کہ جب عقیدے کے اندر پختگی ہو گئی، لوگ پکے مسلمان بن گئے، اس کے بعد پھر ان کو تعلیمات کا درس دیا گیا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ سو ہمارے لیے یہ ایک بڑا قیمتی سبق ہے کہ سورۃ النساء یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ سے نازل فرمائی، اور اس کے اندر بہت سارے احکامات عورتوں کے حوالے سے بیان فرمائے، لیکن سب سے پہلی آیت آپ نے اس کے اوپر توجہ کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم نے بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب، اپنے مالک، اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے سے ڈر جاؤ۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا زوج، اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں پھیلا دیے، یعنی آگے ان کی اولاد کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تو یہاں آپ غور کریں کہ سب سے پہلی بات جو اللہ پاک نے ہمیں سمجھائی ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے مالک سے خوف زدہ رہو، اپنے مالک کی بات مانو، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہیں پالنے والا ہے، جو تمہیں کھلانے پلانے والا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ وہ تمہارا خالق ہے اس انداز سے کہ اس نے ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا، اور اس جان کا نام ہے آدم علیہ السلام، یہ ہم سب کے بابا ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں اور میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی ایک جان سے پوری ذریت میں نے آگے چلائی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر سے پیدا فرمایا ہے، اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا، لیکن یہاں اس کا ترجمہ مختصراً یہ سماعت فرمائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان زوجین سے، آدم اور اماں حوا سے ہم نے بہت زیادہ مرد اور عورتیں پیدا کر دیے، پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اپنے مالک جس کا نام اللہ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بات مانو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، چیزیں مانگتے ہو، رشتے ناتے طلب کرتے ہو، والارحام، ایک تو اللہ کی ذات کے بارے میں محتاط رہو، اللہ کی بات مانو اور اس بارے خوف زدہ رہو، ڈرتے رہو، والارحام، اور رشتے ناتوں کے بارے میں بھی محتاط رہو، رحموں کے بارے میں، جو ایک ماں کی اولاد کا سلسلہ آگے چلتا ہے، یہ رشتے ناتے ہوتے ہیں، رحم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے رحم کی جمع ارحام کا لفظ بولا گیا کہ رشتہ داریوں کے بارے میں بھی محتاط رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہیں، کنٹرول اللہ پاک کا ہے۔ مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ میں نے جو تمہیں کہہ دیا ہے یہ تم نے کرنا ہے، نہیں کرو گے تو میرا کنٹرول پھر تمہیں وہ کبھی فارغ نہیں رہنے دے گا، تم منمانی نہیں کر سکو گے، پھر آخر میری گرفت تمہارے اوپر ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم واقعی اپنے مالک کو اپنے اوپر رقیب سمجھتے ہیں تو نافرمانی ہمارا حق نہیں بنتا۔ ویسے بھی تقوی کا بنیادی معنی جو ہے وہ اطاعت کا ہے، اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس بنیاد پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ آپس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے، بلکہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہاری قبیلے اور ذاتیں بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ باقی کسی کا اعزاز، کسی کا بڑا پن اور کسی کی اچھائی وہ کس بنیاد پہ ہے؟ وہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سے زیادہ متقی ہے، وہی تقوی جس کا اللہ پاک بار بار حکم دیتے ہیں۔ تو جس قدر تم میں سے کوئی اس مالک کا اطاعت گزار ہے اس قدر اللہ کے ہاں وہ عزت دار ہے۔ لہٰذا عزت، بڑائی اور فخر کی بات یہ رشتہ داریاں اور یہ برادریاں، یہ خاندان، ان کی بنیاد پہ بالکل نہیں ہے، حالانکہ لوگوں نے اس کو بنیاد بنا لیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں فلاں برادری سے ہوں، میرا بڑا اونچا مقام ہے، اور یہ تو کمی کمین ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے یہ قبیلے خاندان بنائے ہیں، لیکن اس کی بنیاد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس کی بنیاد یہ تو صرف پہچان ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے رشتے داتے برقرار رکھ سکو، اپنی برادری کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکو۔ باقی یہ بات تو نہیں ہے کہ بس برادری کی بیس پہ آپ جناب باقی ساری باتیں ختم ہیں۔ اسی بنیاد پہ علماء نے تو اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نکاح کے اندر نسب کا برابر ہونا، یہ جی میرا یہ خاندان ہے، میں نے اسی خاندان کے ساتھ ہی تعلق جوڑنا ہے، اسی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے، میری بیوی کی یہ شرائط ہیں کہ جس سے میں نکاح کروں گا وہ میری فیملی سے ہو، اس کا خاندان بہترین ہو، وہ مالدار ہو، جیسا کہ حدیث کی شریف کے اندر بھی آتا ہے، اور خوبصورت بھی ہو۔ تو ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین والے کو مقدم کرنا یہ اصل چیز ہے۔ لہذا
ہمارے اپنے یہ تعلقات بالخصوص عورتوں کے بارے میں بھی یہ ذہن بنانا اور چلنا، اس سلسلے میں ایک تو یہ آ گیا کہ علماء نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر آپ دین کی بنیاد پہ چلتے ہیں تو یہی اصل ہے۔ اور پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی رہتی ہے، اکثر لوگ چونکہ یہاں تو بہت زیادہ جہالت کا دورہ ہے، جس قدر نشیبی علاقوں میں دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں بالکل اجڑ قسم کے لوگ، اور وہ بہت زیادہ یہ وہی جاہلی تصور لیے پھرتے ہیں کہ عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ابھی خیر الحمدللہ لوگ کافی آگے نکل گئے ہیں، کچھ سمجھ بوجھ آ گئی ہے، لوگ شہروں کے اندر رہ کر کے کچھ تعلیم عام ہوئی ہے تو کسی حد تک سمجھنے لگ گئے، لیکن اس سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگلی بات خطرناک بھی ہے کہ وہ جو کچھ عورتوں نے سمجھ لیا اور اس حد تک آگے نکل گئی اور سمجھنے لگی کہ ہمارا تو شاید یہ بھی حق بنتا ہے جو کہ شاید ان کا حق نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو افراط و تفریط کے درمیان میں رہنا، مردوں کو بھی اس بات کو سمجھنا اور عورتوں کو بھی اس بات کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جو دین اسلام ہمیں دیا ہے بڑا ہی قیمتی دین ہے، اور اس دین کے اندر ہر لحاظ سے رہنمائی موجود ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 228 ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی بالکل اسی طرح حق ہیں جیسے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے فرائض ہیں، جیسے ان کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں ایسے ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن ارادہ بھلائی کا ہونا چاہیے۔ جو بھی بھلائی کے دامن کو چھوڑے گی یا چھوڑے گا وہ کام غلط ہو جائے گا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ فرماتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مردوں کو ایک درجہ عورتوں کے اوپر فوقیت ہے، وہ کئی مسائل میں ہے، کیونکہ عورت کی حاکمیت نہیں ہے، مرد حاکم ہے، مرد کنٹرول کر سکتا ہے، مرد کی وہ حیثیت ہے جو عورت کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاد میں نکلنا ہے تو مردوں نے جانا ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے روٹی روزی کا انتظام کرنا، کمانا، یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو کئی مسائل کے اندر مرد کو فوقیت حاصل ہے، فیصلہ کرنے میں اس کو فوقیت حاصل ہے۔ باقی حقوق کے حوالے سے یہ جو ہے دونوں برابر کا حق رکھتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ صرف مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے نہیں ہیں، یا صرف عورت ہی اپنی منمانی کرے گی وہ مرد کو ایک سائڈ پہ کر دے گی، ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کا بھی حق نہیں رکھا۔ سورہ نساء نازل کر کے اور اس کے پہلے بھی عورتوں کے مسائل بیان فرما کر کے ہماری پوری تسلی کروا دی ہے۔ اصل میں تو ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ابھی بعد میں اس کی باری آئے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح خرابیاں بڑھ رہی ہیں اور طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اور پھر طلاق ہو جانے کے بعد لوگ اس کے اوپر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بھاگ دوڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ جائز اور ناجائز سلسلہ، اس بارے قدر وضاحت مقصود ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے بھئی یہ صرف کوئی طلاق کا تصور اور صرف فارغ کر دینا یہ ہی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے اندر پوری ہدایات موجود ہیں۔ عورت کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا اور اس کے ساتھ نکاح کرنا، اور نکاح کے اندر بھی پورے آداب کا اختیار کرنا۔ نکاح کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عورت جو لڑکی جوان ہو جائے اور اپنی مرضی سے جیسے مرضی نکاح کرے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے ہر لحاظ سے ہر ایک کا پورا دفاع بھی کیا ہے اور پورے حقوق بھی اس کو دیے ہیں، لیکن کسی کو بھی اسلام آزاد بھی نہیں چھوڑتا کہ بس اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے جاؤ۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے ہم بنیادی باتیں کچھ سمجھ لیں کہ ہمارا دین ہمیں کس انداز کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ عورتوں کو ایک سائڈ پہ لگا کر کے مرد حضرات سمجھیں کہ ان کی کوئی شاید وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق داری یا ان کا کوئی حق حقوق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر فرائض ہیں۔ لہذا یہ حقوق و فرائض کا سلسلہ، حقوق حق کی جمع ہے، اور حق کسی کا وہ کوئی جو حصہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور فرائض فریضے کی جمع ہے، اور فریضہ ایک جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ڈیوٹی لاگو ہوتی ہے
یہ اس کو ہم فرض کہتے ہیں یا فریضہ کہتے ہیں، ایک یہ چیز ہے۔ تو مرد ہو یا عورت، دونوں کے اوپر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں اور دونوں کے حقوق بھی ہیں۔ جو مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض ہیں، کہ اس کو چاہیے کہ اپنے خامد کے پورے پورے حق ادا کرے، یا اس کا بھائی ہے، یا اس کا باپ ہے، یا اس کی اولاد ہے۔ ایسے ہی مرد کے جو فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں، کہ چاہے وہ عورت اس کی والدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ اس کے حق ادائیگی کرے۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور باقاعدہ سے اسلام نے ان کے اندر پوری تعلیمات دی ہیں۔ لہذا یہ خاندانی نظام، اس کے اندر لازمی بات ہے، انسان کی پیدائش ہے۔ ایک خاندان کے اندر جب انسان پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی، اور پھر آگے وہ خاندان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، نوجوان ہو جاتے ہیں، پھر آگے یہ سلسلہ، تو ان کا تعلق ان کے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کے چھوٹوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سب عزیز و اقارب، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ والارحام، یہ رشتے ناتوں کے بارے میں بھی، صلہ رحمی کے حوالے سے، اور ایک دوسرے کے حق حقوق ادا کرنے کے حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کرنا ہے، اپنے لحاظ سے ہر اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے اوپر ڈیوٹی عائد ہوتی ہے، جو ہمارا فریضہ ہے، تاکہ دوسروں کے حق ادا ہوتے رہیں۔ اس لیے ہم ایک گھریلو زندگی کے اندر زوجین کی بڑی حیثیت ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے، کہ ایک خامد ہے تو دوسری اس کی بیوی ہے، اور یہ بچوں کے والدین ہیں۔ جب بچوں کی بات آتی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ والدین کے فرائض جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیز ہیں، کہ والدین کے حقوق ان اولاد کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک خامد اور اس کی بیوی، ان کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، اور کچھ ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اور فرائض کے اندر ان کی اولاد کا سلسلہ بھی ہے، لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، کہ خامد کے فرائض بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، ایسے اس کی بیوی کے فرائض بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں۔ لیکن ہم جب دین کی روشنی میں چلیں گے کہ ایک مسلمان جوڑا ہے، خامد بیوی ہے، اور پھر اس نے آگے زندگی کو نبھانا ہے، چلانا ہے، تو اس حوالے سے کس قدر قیمتی ہدایات ہمارے دین کے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بات وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ نکاح ہم نے کرنا ہے، کسی کے اندر شادی کرنا ہے، تو کیا چیز جو ہے ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے؟ جبکہ معاشرے کے اندر ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں نا، دین کے حوالے سے تو ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، لڑکی کا خاندان اعلیٰ ہونا چاہیے، کاروباری لوگ ہونے چاہیے، مالدار لوگ ہونے چاہیے، بھرپور طریقے سے جہیز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور نہیں تو گاڑی شاڑی تو جہیز میں آ جانی چاہیے۔ اس طرح کے ادب آداب چلتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ دیکھ کر کے رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دین والے ہیں، ہم مسلم ہیں، تو کیا ہمیں اپنے دین سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے؟ تو دین کے بارے میں اگر ہم پڑھیں یا کچھ علماء سے پوچھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے لحسبھا، اس کا خاندان حسب نسب کیسا ہے، خاندانی عورت ہے، ٹھیک ٹھاک ان کا ماحول ہے، ولدینھا، اور دوسرے نمبر پہ دین والے لوگ اس کے دین کو بھی دیکھتے ہیں، دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یا دین کا معنی ایک نظام ہے، وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، ہر کوئی اپنے ماحول کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ولی جمالھا، اور اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، عورت ہمیں پسند آنی چاہیے، اس کا جو ہے سارے حالات اس طرح کے ہوں۔ ولی مالھا، اور اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 بنیادی باتیں، بنیادی چیزیں
یہ اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی ہیں. لیکن ہمیں سبق کس بات کا ہے؟ مال بھی ہے، جمال کو بھی دیکھا جا رہا ہے، حسب نسب کو بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو لازم پکڑو. ہاں کیوں کہ ٹھیک ہے یہ دیکھا جاتا ہے، تعلیم کو دیکھا جاتا ہے، حسن کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس طریقے سے دنیا داری کو دیکھا جاتا ہے، دین کو نہیں دیکھا جاتا. عام حالات اس طرح کے ہیں. پھر نتائج ہمارے سامنے. جو اس طرح کی پڑھی لکھی اور مالدار اور لینڈ لارڈ اور خاندانی عورت لوگ ہیں تو پھر آگے سے اس کے بھی کچھ آداب ہوں گے، وہ بھی پھر آگے من مرضی کرے گی. اس طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے حقوق آ کے ادا کرے اور وہ ڈیوٹیز اپنے ذمے لے، وہ اپنے فرائض کو سمجھے. یقیناً دین والا ہی سمجھے گا. لہذا پیارے پیغمبر نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، صرف ایک بات کا کہ مال کو بھی اگر تو ساتھ مالی کیفیت بہتر ہے اچھی بات ہے، حسن ہے اچھی بات ہے، تعلیم ہے اچھی بات ہے، اور اس کا خاندان وہ تمہارے ساتھ ملتا جلتا ہے اچھی بات ہے، لیکن بالفرض ان میں سے کوئی چیز نہیں ملتی، اور ملتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ دین. فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کو مقدم جانو، سب سے پہلے دین دیکھو. آج کل لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ پہلے دین کو نہیں دیکھتے، پہلے دیکھتے ہیں جی یہ چیزیں پہلے دیکھو ذرا ہیں، جبکہ دین اس کے اندر ہوتا ہے لیکن باقی لوازمات پورے نہیں ہو رہے ہوتے، رشتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے نتائج ہم نے بھگتنے ہیں. پھر وہ ساری صورتحال، یہ دنیا داری کی کیفیت اور اس عورت کا مزاج، پھر وہ آپ کے سامنے آئے گا، پھر حالات آپ خود ہی مقابلہ کریں گے. تو اگر دین والی عورت ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جو کچھ ہمیں نصیب ہوتا ہے، یقیناً وہ عورت دیندار ہے، وہ دین کو سمجھنے والی ہے، وہ اپنے اللہ کی بات ماننے والی ہے، اور خاوند کے حقوق کو سمجھنے والی ہے. اس کو پتہ ہے میرے یہ فرائض ہیں، پھر کام صحیح ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دین والی اس بات کو سمجھے، لیکن بات یہ ہے کہ عملی طور پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، دین کے اوپر عمل پیرا ہے، تو وہ تو انکاری نہیں ہو سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے. فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے، فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر جتنے بھی فوائد آپ حاصل کرتے ہیں، فرمایا ان میں اگر آپ تقابل کریں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اگر نیک عورت آپ کو نصیب ہو گئی ہے، اچھی بیوی آپ کو مل گئی ہے، وہ دنیا کا بہترین سامان ہے. مال ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، گھر ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، گاڑی ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر نیک بیوی آپ کو مل چکی ہے تو خیر متاع الدنیا، فرمایا یہ دنیا کا بہترین سرمایہ ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. لہٰذا اس ضمن میں کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے تو دینداری کو مقدم رکھا جائے کہ دین کو سمجھنے والی عورت ہو، پھر یہ آگے اس کی تربیت کا سلسلہ ہے کہ والدین اس کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں، اور یقیناً ایک دینی گھرانہ اس کی تربیت کا اثر اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اگر ایک دنیا دار گھرانہ ہے، ہر وقت ان کی بھاگ دوڑ ہی اسی کے اوپر ہے کہ دنیا دنیا اور دنیا، تو پھر نتیجہ اسی حساب سے نکلے گا. اللہ ماشاء اللہ یہ 100% قانون کلی کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ دنیا والے لوگ، ان کے اندر ایسی تربیت یا ایسا رزلٹ سامنے آتا ہے کہ وہ دنیا دار ہو کر کے بھی دین کو سمجھنے والی بن جاتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت گزار رہتی ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین پڑھی ہوئی عورت بھی اپنے خاوند کی نافرمان بن جاتی ہے. تو یہ تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا پھر شاید ہماری کوتاہیوں کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. لہذا جو نیک عورت، نیک بیوی ہے، یہ پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں عائد ہوتی ہیں، وہ ڈیوٹیاں ادا کرنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض کو سمجھتی ہے، اور ان فرائض کے اندر پھر اس کے خاوند کو حقوق ملتے ہیں. وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا نظر الیہا سرتہ، وہ نیک بیوی اس کی ایسے ہوتی ہے کہ جب انسان اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے.
یعنی کبھی ناراضگی کا انداز نہیں ہے. یہ بھی ایک اچھی بیوی کی پہچان ہے, اس کی علامت ہے, اس کی نشانی ہے. اور یہ دیندار ہونے کے ناطے سے ضروری ہے کہ اگر وہ دین والی ہے تو ابھی کسی وقت بھی اپنے خامد کو ناراض نہ کرے, کوئی ایسا انداز نہ اختیار کرے بول کے لحاظ سے یا طبیعت کے لحاظ سے کہ خامد آگے سے دکھ محسوس کرے, اس کو تکلیف محسوس ہو. تو اذا نظر الیہ سرت ہو, اذا جب بھی, اور اذا لفظ یہ ماضی کے لیے نہیں بولا جاتا کہ جب اس نے دیکھا تو اس نے خوش کر دیا, نہیں, یہ آنے والے لمحات کی بات ہو رہی. جب بھی دیکھے مستقبل کے اندر, جب بھی خامد کی نظر عورت پہ پڑے تو آگے سے ایسا انداز اختیار کرے کہ مرد خوش ہو جائے. ذرا دیکھیں کیسا خوشحال گھرانہ ہے, کیسے خوشی کے لمحات ہیں, اور کیسی تربیت دی جا رہی اس عورت کو, کیسا سبق پڑھایا جا رہا ہے. یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ خامد جب بھی اس کو دیکھے, جب بھی دیکھے, ایک دن کے اندر چاہے 10 دفعہ دیکھے چاہے 20 دفعہ دیکھے, اور ہر نظر پہ وہ اپنے خامد کو خوش کرنے والی ہو. یہ پہلی اس کی نشانی ہے. یہ نیک عورت کے اندر پہچان رکھی گئی ہے, اور یہ علامات ایک اچھی عورت کے اندر, اچھی بیوی کے اندر, اور اگر وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتی ہے تو اسے اختیار کرنا ضروری ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ ہو, کسی بھی معاملے میں کوئی بھی اس کو حکم دیتا ہے, کوئی بات کہتا ہے خامد کہ آپ نے یہ کرنا ہے, بس وہ کرے, کیونکہ اللہ کی اطاعت کے بعد, دین پہ چلنے کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری اگر اس کے اوپر بات ماننے کی عائد ہوتی ہے تو وہ اس کا خامد ہے. لہذا یہ اس کی دوسری پہچان ہے اور دوسری ڈیوٹی ہے اس کے ذمہ, یہ اس کا فریضہ ہے, اور یہ خامد کا بہترین حق ہے. پہلی بات کہ جب وہ اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے, اور دوسری بات جب وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْ ہو, اور تیسری اس کی بڑی قیمتی علامت, نشانی جو اس کے اندر خاصا ہونا چاہیے کہ جب اس کا خامد غائب ہو, یہ گھر کے اندر اکیلی ہے, حافظت ہو, اس کی حفاظت کرے. یہ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے اس کا, بے گن لے کے ساتھ اس کے جائے اور اس کی حفاظت کرے. عورت کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے. تو ذرا الفاظ پہ توجہ کیجئے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا, خامد گھر سے باہر گیا ہے, ڈیوٹی پہ گیا ہے, دکان پہ گیا ہے, روزی کمانے کے لیے گیا ہے, سفر پہ گیا ہے, کسی عزیز کو ملنے کے لیے گیا ہے, گھر میں عورت اکیلی ہے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا, جب وہ اس سے غائب ہو, یہاں گھر پہ نہیں ہے, حافظت ہو, یہ اس کی حفاظت کرے. اس کی کس کی؟ خامد کی. خامد کی کیسے؟ اس کے ساتھ تو نہیں جائے گی, اس کی عزت کی حفاظت کرے. کیا مطلب؟ اپنی حفاظت کرے. کہ عورت کی اپنی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت, اپنے جسم کی حفاظت, اپنی غیرت کی حفاظت, اس کو اللہ کے رسول خامد کی عزت قرار دے رہے ہیں کہ اپنے خامد کی حفاظت کرے. یہ تیسری اور بڑی اہم علامت اور نشانی ہونی چاہیے عورت کے اندر, اور یہ اس کی بھرپور ڈیوٹی ہے. تو کس قدر قیمتی ہدایات ہیں یہ 3 باتیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ اگر واقعی ایک عورت کے اندر موجود ہیں تو آپ کا گھر جنت ہے. آپ اس کو حکم دیں, وہ آپ کی بات مانے, آپ اس کو دیکھیں خوش کر دے, اور آپ غائب ہیں, گھر سے باہر ہیں, آپ کوئی فکر مند نہیں ہیں کہ میری بیوی اللہ معاف کرے پیچھے سے کسی سے گپ شپ کرتی ہوگی, کسی سے فون پہ باتیں کرتی ہوگی, یا کوئی آئے گا اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرے, اور چاہے اس کو گھر کے اندر بٹھائے یا اس کے ساتھ جیسے مرضی تعلق قائم کرے. بالکل حرام ہے, ممنوع ہے. اور ایک نیک عورت کی بالکل یہ الٹ بات ہے. اگر کوئی عورت نیک بننا چاہتی ہے تو اسے اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنا ہوں گی, اور ایک مرد اس کے لیے اگر یہ تینوں باتیں اس کی بیوی کے اندر موجود ہیں تو اس کی بیوی اس کے لیے جنت کی حور ہے, اس کے لیے سکون کا باعث ہے, اس کے لیے جنت ہے, اس کا گھر جنت ہے اور سکون کا باعث ہے. تو اس طریقے سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ہمارا گھر ایک اسلامی ماحول کا حامل ہے, ہمارا فیملی دینی تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے, تو پھر سب سے پہلے ماں وہ ایک مرکز ہوتی ہے, اولاد کے لیے وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے.
اگر اللہ مہربانی کرے اور واقعی عورت کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں تو آگے سے ان کی اولاد کے اوپر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی. اور اگر بالفرض اللہ معاف کرے کسی عورت کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ بے حیا بھی ہے, نافرمان بھی ہے اور ہر وقت اپنے خامد کو ستانے والی بھی ہے, تو پھر اس عورت کو نیک نہیں کہا جا سکتا. پھر یہ اپنے آپ کو دین والی نہ سمجھے, کیونکہ ہمارا دین تو قرآن و سنت کا نام ہے. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جو ہمارے پیغمبر فرما رہے ہیں, اس کے مطابق کوئی چلتا نہیں ہے تو نمازیں پڑھ کر کے پھر بات نہیں بنے گی, روزے رکھ کر کے بات نہیں بنے گی, بلکہ پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایک عورت کے بارے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت نماز کی پابندی کرے, صرف 5 نمازیں, باقی نفل نوافل و علیحدہ بات ہے, تہجد کی نمازیں نہ پڑھے, صرف فرضی نماز کی پابندی کرے, فرمایا رمضان کے روزے رکھے, سال کے بعد رمضان کے روزے رکھے, خامد کی اطاعت کرے, گھر کے اندر خامد کی فرما برداری اختیار کرے. یہ 3 ہی باتیں ہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. نماز کی پابندی, سال کے بعد روزے, خامد کی فرما برداری. فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے حاضر ہوں گے, جس دروازے سے چاہے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے. اتنی آسانی عورت کے لیے, لیکن وہ عورت حقیقی دین والی نیک عورت بن کے دکھائے. معاملہ تو بالکل آسان ہے. انہیں دیکھیں نا, جنت کے 8 دروازے, یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کیونکہ آپ نے سوال کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول ویسے تو ایک دروازے سے بھی کوئی داخل ہو گیا, بات تو بن گئی, جانا تو جنت کے اندر ہے, لیکن کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کی اجازت ہو, یا 8 دروازے شاید یہ مطالبہ ہی کر دیں کہ آؤ میرے پاس سے گزر جاؤ, میرے اندر سے گزر جاؤ. لیکن یہاں ایک بڑی توجہ طلب بات ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ کا شان اور مقام آپ کے سامنے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ کتنا اعزاز بخش رہے ہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو عورت نماز کی پابندی کرتی ہے, روزے دار ہے, خامد کی فرما بردار ہے, جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے گزر کر کے چلی جائے. ایک تو یہ بات ہوگی کہ پکی جنتی ہے, کام صرف 3 ہے, کوئی لمبے چوڑے کام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 8 دروازوں کے اندر سے گزر جانا آخر بڑی اعزاز کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے, ایسی کوششیں بھی کیجئے. اگر کوئی نوجوان ہے تو ایسی بیوی کی تلاش کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کا گھر جنت نظیر بن جائے. اور اگر ہم والدین ہیں, اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کیجئے اور اپنے آپ کو خود بطور ماڈل پیش کیجئے. میں نے عرض کیا کہ والدہ جو ہے وہ رول ماڈل ہے اپنی اولاد کے سامنے. اگر وہ خود اس انداز کی بن کے دکھائے گی تو انشاءاللہ اس کی اولاد بھی ایسے کی ہوگی, اور ایسے کا سلسلہ چلے گا, آگے بڑھے گا, تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا اور خوشحالی کی زندگی گھروں کے اندر آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خالصتاً اپنے دین کے مطابق چلنے اور اپنی تربیت کرنے, اور پھر اس دین کی روشنی میں اللہ ہماری عورتوں کو ایسے حالات بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.